بھئی ہمارے چھوٹے بچے سے غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے بیوی سے غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے شاگرد سے غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے ملازم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے دوست سے غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے بھائی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تقاضا کیا ہے اس غلطی کا؟ غلطی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم جناب اس کی سرزنش کریں، ہم اس کو معاف کریں۔ ہاں، سرزنش کا بھی ایک موقع آتا ہے، جب راہ راست سے بگڑ رہا ہو تو پھر موقع ہے، لیکن معافی جو ہے غلطی کو سدھارنے کا طریقہ بدلہ لینا نہیں ہے، سزا دینا نہیں ہے۔ غلطی کو سدھارنے کا طریقہ یہ ہے معاف کرو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ معاف کرو۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن کان حسن خلقہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی میں اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں محل لے کر دینے کا ضامن ہوں جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، میں جنت کے اعلیٰ درجات پر محل لے کر دینے کا ضامن ہوں جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ بتاؤ بھئی یہاں پر ایک ایم این اے کسی کو یقین دہانی کرا دے، ہیں بھئی یہاں پر ملک کا وزیر اعظم کسی کو یقین دہانی کرا دے کہ بھئی آپ کے اکاؤنٹ میں سرکاری طور پر اتنے پیسے جناب ڈپازٹ ہو جائیں گے، ہیں بھئی اس میں گنجائش ہو سکتی ہے کہ جھوٹ بول رہا ہو نہ ہے، اور ہوتا بھی ہے، لیکن جس کی ضمانت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیں، جس کی یقین دہانی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے بھائی؟ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ بھئی ہر معاملے میں اپنے اندر تحمل مزاجی پیدا کریں، تحمل مزاجی، بردباری پیدا کریں، صبر پیدا کریں۔ تحمل مزاجی کا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آل رسول، ان کی ایک خادمہ تھی، خادمہ مہمان آ کر بیٹھے، خادمہ کو کہا کہ بھئی شوربہ پڑا ہوا ہے گرم کر کے لے آؤ۔ خادمہ نے جناب شوربہ گرم کیا، شوربہ گرم کر کے لے کر آنے لگی، جب قریب پہنچی تو پاؤں کسی چیز میں اٹک گیا، پاؤں اٹکا تو خادمہ جو تھی وہ گر پڑی، اور وہ جو گرم پیالہ تھا شوربے کا وہ حضرت زین العابدین کے کپڑوں پر گر گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک تو شوربہ پانی نہیں، شوربہ، دوسرا گرم ٹھنڈا نہیں، اور گرا کس کے اوپر؟ حضرت زین العابدین کے اوپر، آل رسول ہیں، اور بیٹھا ہوئے مہمان ساتھ ہے، کپڑے صاف ستھرے ہیں۔ کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے بھائی؟ ہمارے ساتھ اگر کوئی کرے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم تو جناب سوٹا اٹھا لیں گے، ہیں بھئی جوتی اٹھا لیں گے، سر پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ جب یہ ہوا تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے نا جی، ان کو غصہ آیا، آنکھیں لال ہو گئیں، غصہ آیا۔ اور وہ جو خادمہ تھی وہ قرآن کی حافظہ تھی۔ اس زمانے میں خادمہ بھی ایسی ہوتی تھی جن کو قرآن سمجھ میں آتا تھا۔ ہمارے یہاں پر تو 100 میں سے 90% ایسے ہیں جن کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، باقی دنیا جہان کی ساری کارستانی آتی ہیں، سمجھ نہیں آتا، تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ سمجھنا تو دور کی بات ہے، ہم کو تو بھائی قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ مصیبت یہ ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، وظائف بھی پڑھتے ہیں، ہمیں جناب حج بھی کیا ہوا ہے، ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن قرآن نہیں آ رہا۔ دیکھو بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ نہیں بھائی؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، سونے پر سہاگا یہ ہے کہ ہم کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، ہم کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ بھائی دیکھو کوشش شرط ہے، کوشش کرنا، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہمارا کاروبار ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کوشش کیے مل گیا ہم کو۔ ملازمت میں کوشش کرتے ہیں، مہینے بعد تنخواہ مل جاتی ہے، ہاں بھئی۔ تو قرآن پڑھنے میں اگر کوشش کریں گے تو قرآن پڑھنا کیوں نہیں آئے گا؟ کوشش کے بعد بھی اگر نہ آئے پھر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوشش کے بعد بھی اگر نہ آئے پھر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم کوشش نہیں کر رہے نا بھائی، کوشش تو پہلے کریں۔ ماشاءاللہ دیکھیں آپ کے امام صاحب کتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں۔ مجال ہے کہ کوئی آ کر ان سے کہے کہ امام صاحب جس طرح خوبصورت آپ پڑھتے ہیں ہمیں بھی جناب سکھا دیں، ہم بھی خوبصورت پڑھ لیں۔ کتنے بندے ایسے ہیں جو آتے ہیں، چلو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کی عمر گزر گئی ہے، مصروفیت اتنی زیادہ ہے، یا آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ کو سنائی بھی نہیں دے رہا، آپ کو سمجھ بھی نہیں رہا، عمر آپ کی زیادہ ہو گئی۔ کتنے بندے ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں امام صاحب کے پاس، کہ امام صاحب جس طرح خوبصورت قرآن آپ پڑھتے ہیں اس طرح خوبصورت قرآن ان کو پڑھا دیں، لیکن اس کی بھی توفیق نہیں ہے۔ یہی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے بھائی۔
توفیق کا نہ ملنا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، ہاں، اور توفیق کا مل جانا یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے کہ اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دے دی، رمضان آیا اللہ نے روزے کی توفیق دے دی، پیسے اللہ نے دیے زکوٰۃ دینے کی توفیق دے دی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے دی۔ توفیق کا مل جانا یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے۔ ایک آدمی تھا نا جی، بڑا ملینئر مالدار، اس کا ایک غلام تھا، غلام اس نے خریدا، پتہ چلا کہ غلام جناب بڑا پرہیزگار ہے، بڑا دیندار ہے، بڑا نیک ہے، بڑا نمازی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے غلام کو کہا کہ چلو بھائی بازار چلتے ہیں، کچھ سودا سلف خرید کر لے کر آتے ہیں۔ غلام نے کہا چلو جی ٹھیک ہے، نوکر کی تنخرہ کی، چلا اس کے ساتھ چل پڑا۔ بازار میں جا کر خریداری کر رہا تھا، اتنے میں اذان کی آواز آ گئی۔ غلام نے کہا کہ جی حضرت جی بڑے مالک کی آواز، اذان کی آواز آ گئی ہے، بڑے مالک کا بلاوا آ گیا، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں نماز پڑھ لوں۔ آقا نے کہا چلو ٹھیک ہے نماز پڑھ لو، میں یہ سودا سلف خرید کر مسجد کے باہر آپ کا انتظار کروں گا۔ جب ٹھیک ہے، وہ جناب مسجد کے اندر آیا اور مسجد کے اندر آ کر نماز میں مشغول ہو گیا۔ آقا کی خبر ہی نہیں رہی، بڑے آقا کے ساتھ تعلق جوڑا، چھوٹے آقا کی خبر ہی نہیں رہی۔ وہ جو اس کا آقا تھا نا جی، اس کا مالک، وہ باہر کھڑا ہو کر انتظار کرتا رہا۔ جب کافی دیر گزر گئی نا جی، اس نے اندر آواز دینی شروع کر دی۔ جب آواز کا بھی اثر نہ ہوا نا جی، اس نے غصہ کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر اس نے آواز دی کہ بھائی کون ہے جو تجھے اندر سے باہر آنے نہیں دے رہا؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں شاید اندر کس کے ساتھ مصروف ہوگا۔ انہوں نے کہا کون ہے جو تجھے اندر سے باہر آنے نہیں دے رہا؟ اندر سے غلام نے آواز دی جو تجھے باہر سے اندر آنے نہیں دے رہا وہ مجھے اندر سے باہر آنے نہیں دے رہا۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توفیق یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے۔ اللہ سے توفیق مانگا کرو۔ آپ کی عمر گزر گئی، نہیں پڑھ سکتے ہیں، مصروفیت ہے، بھائی اولاد کو تو لے کر آؤ نا، اور اولاد میں بچیوں کو دین سکھاؤ، بچیوں کو، کیونکہ اولاد کی پرورش ماں کرتی ہے۔ وہی بچی جو ہے جب دین سیکھے گی آگے اپنی نسلوں کی پرورش کرے گی، نسلوں کی دینی پیاس بجھائے گی، دینی آبیاری کرے گی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آپ کی؟ عمل تو کرتے کوئی نہیں، میری سمجھ ہی آ رہی ہے بس۔ بھائی بات کے سمجھ آنے کا تقاضا یہ ہوتا ہے اس بات کو یاد بھی کیا جائے اور اس بات پر عمل بھی کیا جائے۔ کیا خیال ہے؟ ہاں ہاں، وہ حضرت جی کو یاد ہے، دیکھیں تو وہ جو خادمہ تھی نا جی، اس سے جناب شوربے کا پیالہ گر گیا حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں پر۔ اب حضرت زین العابدین کو غصہ آ گیا، آنکھیں بھی لال ہو گئیں، چہرہ بھی سرخ ہو گیا۔ وہ جو خادمہ تھی اس کو قرآن آتا تھا۔ خادمہ نے جناب ایسی آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی نشانیاں لکھی ہوئی۔ جب دیکھا کہ حضرت کو غصہ آ گیا ہے، خادمہ نے فوراً فرمایا کہ اللہ کے نیک لوگ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ فوراً ٹھنڈے ہو گئے، فوراً کیا ہو گئے بھائی؟ ٹھنڈے ہو گئے۔ اور پھر اگلی آیت والعافین عن الناس، اللہ کی نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ تجھے معاف بھی کر دیا۔ تیسری آیت، تیسری نشانی فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ فرمایا کہ میں نیکی کرتا ہوں، تجھے آزاد کرتا ہوں، چلی جا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر یہ تحمل مزاجی پیدا کریں۔ بیٹے سے غلطی ہو گئی سمجھائیں، معاف کر دیں، سمجھائیں۔ بیوی سے غلطی ہو گئی جناب سمجھائیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ماتحت سے غلطی ہوگی، شاگرد سے غلطی ہوگی، ملازم سے غلطی ہوگی کہ بھائی اس کو پیار محبت سے سمجھائیں۔ جو پیار محبت سے سمجھائیں گے نا جی، وہ آپ کی عزت بھی کرے گا، غلطی سے بھی بچے گا۔ ڈنڈا اٹھائیں گے وہ آپ سے ڈرے گا لیکن آپ کو گالیاں نکالے گا۔ وہ کام کرے گا لیکن ڈر سے کرے گا، عزت نہیں کرے گا آپ کی۔ سمجھ آ رہی نا؟ اولاد کو صرف اللہ سے ڈرائیں۔ کس سے ڈرائیں بھائی؟ اللہ سے ڈرائیں۔ ہاں، اولاد کا ایمان بنائیں۔ ایمان، اللہ سے ڈرانے کا مطلب کیا؟ ایمان بنائیں۔ اولاد جب پیدا ہوتی ہے نا جی، اس کی تربیت میں یہ چیز بنیادی طور پر رکھیں کہ بھائی اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی بھی کام کرو گے اللہ دیکھ رہا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے بھی قریب ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، گھات لگا کر دیکھتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ واللہ علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ ہر چیز اولاد کو یہ سکھائیں۔ جب اولاد کے سامنے اللہ کو رکھیں گے نا، اللہ کے اس تعلق کو اور اللہ کے اس رشتے کو رکھیں گے تو آپ پھر نہیں کہیں گے نماز وہ خود پڑھے گی، آپ پھر روزے کا نہیں کہیں گے، روزہ وہ خود رکھے گی، آپ پھر نیکی کا نہیں کہیں گے، نیکی وہ خود کرے گی۔ کیوں؟
کیونکہ اس کو پتہ ہے باپ ہو نہ ہو اللہ تو ہر جگہ ہے، باپ دیکھے نہ دیکھے اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی جان؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بھائی اپنے اندر تحمل مزاجی پیدا کریں، قوت برداشت، صبر و تحمل، بردباری پیدا کریں۔ ایک صفت ایسی ہے جو اللہ کی صفت ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا، وہ کیا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، حلیم بھی ہے۔ علیم کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر چیز کو جانتا ہو۔ حلیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر صبر کرنے کی قوت سب سے زیادہ ہو۔ دیکھو بھائی، بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سے چھوٹا کوئی غلطی کرے، ہمارا ملازم کوئی غلطی کرے، ہمارا نوکر کوئی غلطی کرے، ہمارا شاگرد کوئی غلطی کرے تو ہم صبر نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اس کی ایک غلطی ہمارے سامنے ہوتی ہے، اس کی ایک غلطی پر بھی ہم صبر نہیں کرتے ہیں۔ ہماری تو ہزاروں غلطیاں اللہ کے سامنے ہیں، پھر اللہ کے صبر کو تو دیکھو نا بھائی، اللہ کتنی علیم ذات ہے اور اللہ کتنی حلیم ذات ہے کہ ہمارے سارے گناہوں کو بھی جانتی ہے، اور پھر بھی قوت برداشت اتنا ہے کہ جناب ہمیں نعمتیں بھی دے رہے ہیں، صبح و شام مزے بھی کر رہے ہیں، عیاشیاں بھی کر رہے ہیں، اس کی نعمتیں بھی استعمال کر رہے ہیں، اور جناب رہتے ایسے ہیں جیسے جناب ہم اللہ کے ولی۔ ہمارا اللہ کا ہمارے ساتھ برتاؤ کیا ہے اور ہمارا اپنے ماتحتوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھیں، نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تحمل مزاجی پیدا کریں، تحمل مزاجی، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، کشتی میں سوار تھے، سفر کر رہے تھے، چند اوباش لڑکے بھی بیٹھے ہوئے تھے، بزرگ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، بزرگ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور مذاق اڑا کر آپس میں جناب ہنسنا شروع کر دیا۔ تو کافی دیر بعد ایک شخص ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ جی حضرت جی یہ تو آپ کا بڑا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، یہ آپ کا بڑا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ ان کے لیے کوئی بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر کہا کہ یا اللہ جس طرح یہ دنیا میں اکٹھے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو جنت میں بھی اسی طرح اکٹھے فرما۔ اب دیکھو دعا کیا کی ہے، مطلب کہنے کا کیا ہے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو ہدایت عطا فرما تاکہ یہ آپ سے آپ کی عبادت کریں اور آپ ان سے راضی ہو جائیں اور جنت میں بھی یہ اسی طریقے سے اکٹھے چلے جائیں۔ تو یہ جو ساری باتیں میں نے بتائی ہیں نا جی، ساری باتیں بتانے کا مقصد لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس زندگی میں رہتے ہیں، اور اس زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو لے کر چلیں۔